أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھی عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے، یعنی اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں مرسلین اور مامورین من اللہ کی صداقت کے بحر میں معیار کے متعلق خاکسار نے سامعین کو کچھ بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اس معیار کے مطابق الہی مرسلین اور مامورین اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں اور ان کا انجام بخیر ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، یعنی جو متقی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، ان کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور مرسل، بطور مامور من اللہ تعالیٰ دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ سارے تقویٰ میں اول نمبر پر ہوتے ہیں لوگ، تو ایسے لوگوں کا انجام جو ہے ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں فرمایا ہے وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آج سامعین کرام پھر اسی موضوع پر خاکسار روشنی ڈالے گا اور بتائے گا سامعین کرام کو کہ کیا جناب خلیفہ ثانی صاحب کا اپنے الہامی دعویٰ مجھ سے موت کے بعد وَالْعَاقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ کے مطابق ان کا انجام بخیر ہوا تھا اور اچھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ
میرا آج کا خطبہ جمعہ جو ہے میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے، اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ خلیفہ ثانی جو تھے ان کے جو بیانات تھے، مطلب کہ دعویٰ سے پہلے کے بیانات اور دعویٰ کے بعد کے بیانات، ان میں سخت کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک صادق انسان جو سچا انسان ہوتا ہے وہ سچائی کی بنیاد پر باتیں کرتا ہے، بیانات دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، اس کی باتوں میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جھوٹا کاذب انسان جو ہوتا ہے نا، جو اپنے پاس سے کچھ دعوے کرنا چاہتا ہے یا کوئی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی نام و نمود شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے یا لیڈر بننا چاہتا ہو، اس کے بیانوں میں چونکہ وہ جھوٹے بیان دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے آگے، تو اس کے بیانوں میں پھر تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ وقت پہلے کیا بیان کسی موضوع کے حوالے سے دے چکا ہوں، بھول جاتا ہے وہ۔ اس طرح ایک کاذب انسان جو ہوتا ہے نا، جھوٹا مدعی جو ہوتا ہے، اس کے بیانوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ خلیفہ ثانی صاحب کے بیانوں میں، صرف بیانوں پر ہم غور کریں، دیکھیں، باقی باتیں چھوڑ دیں، اس کے بیانوں میں تضاد بتا رہا ہے کہ اس کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ اور یہ تو الگ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے گھر میں وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، وہ مسیل مبارک احمد، وہ یحییٰ، اللہ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو ایک قطعی ایک ثبوت ہے، قطعی ایک فیصلہ کن اللہ تعالیٰ کا جو ہے معیار ہے جماعت احمدیہ میں آنے والے مسلم موعود کے لیے۔ لیکن میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ تضاد بھی بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بتا رہا ہے کہ وہ سب جھوٹ بولتا پھر رہا تھا، دعوے سے پہلے کچھ کہتا تھا، دعوے کے بعد کچھ کہتا رہا ہے، اس کی باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں خلیفہ ثانی صاحب کے الہامی دعویٰ مسلم موعود کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں، اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، یعنی متقیوں کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ جب ہم اس الہامی معیار جو ہے قرآن کریم نے پیش کیا صادقوں کے لیے، اس کے مطابق ہم جناب خلیفہ ثانی صاحب کے الہامی دعویٰ مسلم موعود کو پرکھتے ہیں یا ان کی ذات کو پرکھتے ہیں یا ان کے دعوے کو اس معیار پر پرکھتے ہیں، تب بھی ہمیں قطعی طور پر یہ خبر مل جاتی ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا انجام بالکل بخیر نہیں ہوا تھا، اچھا نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا انجام بد انجام ہوا تھا۔ یعنی ان کا انجام وہی ہوا تھا جو کہ اب سے پہلے دنیا میں کاذبوں اور مفتری اللہ جو لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، ان کا جو انجام پہلے ہوا کرتا تھا، ایسا ہی انجام خلیفہ ثانی صاحب کا بھی ہوا۔ سامعین کرام، جولائی 1908 میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کا یہ بیٹا بڑا، ام المومنین نصرت جہاں رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا بیٹا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو مخالفین تھے حضور اسلام کے، مثال کے طور پر ڈاکٹر عبدالحکیم وغیرہ اور مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ، انہوں نے ان الہامات پر بہت اعتراض کیے تھے۔ بطور خاص حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد، یعنی حضور السلام کا آخری چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا، اس کے بعد حضور السلام کی وفات تک غلام کے متعلق 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان میں وہی زیادہ تر صفات ہیں جو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو ہے ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم موعود کے متعلق جو حضور السلام پر نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور کے دوران، اس تفصیلی الہامی پیشگوئی میں جو مفصل ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں، 14 جون 1899 کے بعد جو بھی غلام کے متعلق 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں وہی صفات ہیں اس غلام کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 جون 1899 کے بعد جو الہامی بشارتیں ہوئی ہیں وہ کوئی اور غلام نہیں تھا، بلکہ وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام یا مسلم موعود ہی تھا۔ تو ان الہاموں پر مخالفین نے حضور صاحب کی زندگی میں بھی اعتراض کرنے شروع کر دیے تھے، وفات کے بعد تو بہت زیادہ اعتراض کیے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضور اسلام کی وفات کے بعد ایک رسالہ لکھا
صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ یہ جولائی 1908 میں پھر شائع ہوا کتابی شکل میں، اور تشیع الاذہان اس وقت جو تھا رسالہ، اس کی ایڈیٹر خود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، اس میں بھی یہ شائع ہوا۔ تو اس مضمون میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اسی ذکی غلام، اسی مسیل مبارک احمد، اسی یحییٰ، اسی مظہر الحق والأولئک ان اللہ نزل من السماء کے متعلق لکھا کہ یہ حضور صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے اس مضمون میں کہ یہ جو وجود ہے مسلم موعود، اسی کو مسلم موعود حضور صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ ہم زندہ بھائیوں میں سے نہیں ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد میں سے نہیں ہے یہ۔ باقی جو پہلی زوجہ تھی حضور صاحب کی، ان میں سے 2 لڑکے تھے، تو انہوں نے حضور صاحب کی زندگی میں حضور صاحب کے دعوے کو قبول ہی نہیں کیا، تو ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جو دوسری زوجہ تھی، اس میں سے جو زندہ بچے لڑکے تینوں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس مضمون سے، یعنی صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اسی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں یہ بات لکھی تھی، اور وہ جانتے تھے اس بات کو کہ وہ مسلم موعود، وہ ذکی غلام، وہ مسیل مبارک احمد حضور صاحب کے زندہ جو تینوں لڑکے ہیں ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بڑا زور دے کر اپنے مضمون میں یہ باتیں لکھی تھیں اس زمانے میں کہ یہ شخص یا تو حضور صاحب کا پوتا ہو سکتا ہے، یا پھر کہ آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا حضور صاحب کی نسل میں سے کوئی روحانی فرزند ہوگا، ان کا نسل میں سے ہوگا لیکن ہوگا روحانی فرزند۔ تو میں یہاں پر ایک ضمنی بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی ان کا اپنا ایک قیاس تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا، انہوں نے کہہ دیا، لکھ دیا ہے باتیں۔ حالانکہ ذکی غلام کے حوالے سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں جو کہ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی ذکی غلام کے حوالے سے، اس وحی میں بشمول 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے ذکی غلام کے متعلق اللہ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں اس ذکی غلام کو ملہم کی ملے کے ان کے تخم میں سے یا اس کی جسمانی نسل میں سے پیدا کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ملہم کے ساتھ لڑکے کے حوالے سے کیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت النسل ہوگا۔ تو یہ بات بھی مرزا بشیر الدین محمود نے اس زمانے میں لکھی کہ ان کی نسل میں سے آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ تو ہم فرض کریں، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے لکھ دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات وہ قطعی طور پر وہ بیان کر گئے جولائی 1908 میں کہ یہ مسلم موعود جو ہے، یہ ذکی غلام جو ہے، یہ مسیل مبارک جو ہے، ہم زندہ تینوں بھائی جو ہیں اس وقت حضور صاحب پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اگر کوئی انسان اس کا تحقیق کرنا چاہے تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے حوالہ دیا ہے، تو اب بھی دیتا ہوں کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152، وہاں پر یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہاں سے اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر خلافت کے نام پر انہوں نے پوری تیاری کی تھی۔ خلیفہ بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری تیاری کی کہ میں نے کس طرح جماعتی قیادت پر قبضہ کرنا ہے خلافت کے نام پر۔ تو انہوں نے اپنی انجمن ارشاد بنائی، مجلس انصار بنائی اور الفضل اخبار جاری کر لیا۔ حالانکہ خلیفہ اول جو تھے مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ یہ سارے کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی عقیدت کہہ لیں یا وہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھیں کہ میرے آقا کا یہ بیٹا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے یہ سب کام کیے تھے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا، اور یہ اسی کے لیے کیے تھے کہ جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی جو ممبران تھے مجلس انصار کے اور چند وہ مجلس معتمدین جو حضور صاحب نے بنائی تھی یا صدر انجمن احمدیہ کے ممبران بھی اس میں شامل کر لیے گئے تھے، لیکن اکثریت وہ مجلس معتمدین کے ممبران کی اس میں شامل نہیں تھی، تو اپنے ہی ممبروں میں اپنا نام پیش کر کے تائید لے کر اپنا خلیفہ ثانی ہونے کا اپنا لے لیا تھا، NOC لے لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر آپ کے جو صحابی تھے یا ساتھی تھے
اکثر وہ سارے تقریباً صحابہ میں شامل ہوتے ہیں جو آپ ان کے ساتھی بھی تھے. تو انہوں نے ان کی زندگی میں ہی بشیر الدین محمود احمد کے متعلق یعنی خلیفہ بننے کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے موعود اور مظہر قدرت ثانیہ کے نعرے لگانا شروع کر دیے، تحریری بھی اور تقریری بھی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ نیوز نمبر 5 ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اس زمانے میں یہ جو مضمون چھپا تھا، اس زمانے میں لکھا تھا مضمون منصب خلافت، اس کے نام سے لکھا گیا تھا مضمون 12 اپریل 1914 کو. اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے وہاں مسلم موعود مظہر قدرت ثانیہ. حالانکہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں مسلم موعود ہوں، بلکہ وہ تو 1908 جولائی میں کہہ چکے ہیں کہ ہم زندہ بھائیوں میں سے تو وہ وجود ہے ہی نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ صحابی جو تھے یا ساتھی تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، انہوں نے یہ دعوے کیے. لوگ نیوز نمبر 5 سے یہ چیک کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیے تھے انہوں نے دعوے، یہ سارے خود نہیں انہوں نے کر دیے تھے، بلکہ بشیر الدین محمود احمد کی اشیر بعد ان کی شے پر، ان کے کہنے پر، ان کی گائیڈنس پر انہوں نے یہ سب کام کیا تھا. میں مثال دیتا ہوں لوگوں کو. خلیفہ مسعود صاحب جو ہیں اس وقت ہیں، کوئی بندہ ان کے متعلق دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی کوئی کہہ لیں کہ مسیح موعود حضرت مرزا مسعود احمد صاحب کو کرے گا دعویٰ؟ اگر کوئی کرے گا تو یقیناً مرزا مسعود احمد صاحب کی شے کے ساتھ، اشیرواد کے ساتھ وہ کرے گا جماعت میں. ان کی اشیرواد اور ان کی مرض کے خلاف کہ بغیر کوئی بندہ مرزا مسعود احمد کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت مرزا مسعود احمد مسیح موعود یا مجدد صدی، کوئی بھی ان کو دعویٰ کر نہیں سکتا. تو یہ جو کام کیا تھا اس زمانے میں 1914 میں خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی، تو یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی رضامندی سے سب کا شروع ہوا تھا. حالانکہ وہ جولائی 1908 میں لکھ چکے تھے اپنی مضمون جو ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے کہ یہ جو مسلم موعود ہے ہم زندہ بھائیوں میں سے تو ہے ہی نہیں. یعنی کتنا کنٹراڈکشن ہے، کتنا تضاد ہے بشیر الدین محمود احمد کی باتوں میں. علاوہ اس کے سامنے کرام خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ یعنی بشیر الدین محمود احمد اور اس کے ساتھی جو سارے تھے، یہ لوگ نزول قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرانے کی درخواست کرتے رہے خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. اگر انتخابی خلافت قدرت ثانیہ تھی تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر قدرت ثانیہ کا اول مظہر تھا. پھر ان سے یہ دعائیں کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں کروائی گئی تھی؟ آج میرا سوال ہے مرزا مسعود احمد صاحب سے بھی اور اس وقت قادیانی جو علماء ہیں ان سے بھی سوال ہے کہ اگر یہ انتخابی خلافت ہی قدرت ثانیہ تھی یا ہے اب بھی، تو جناب خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعائیں کیوں کروائی گئی تھی؟ کیوں کروا رہے تھے لوگ؟ اور دعائیں کروانے والا بھی بشیر الدین محمود احمد تھا اور ان کے نانا جان تھے، کیونکہ نانا جان نے جو کچھ بھی خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواستیں کی وہ بشیر الدین محمود احمد کی وجہ سے کی. انہوں نے ان کو آگے رکھا، آپ پیچھے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بھی اس زمانے میں انتخابی خلیفہ کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں مانتے تھے، تبھی دعاؤں کے لیے کہا نہ گیا. اور میں اس کی آپ لوگوں کو یہاں پر ثبوت دے دیتا ہوں کہ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212، یہ تاریخ احمدیت بھی ختم نبوت والوں کی نہیں ہے لکھی ہوئی، جماعت احمدیہ قادیان کی اپنی ہے. لوگ یہاں پر جو میں نے حوالہ دیا اس پر چیک کریں. حوالہ اس طرح ہے کہ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا، یہ عنوان ہے اس کا. آگے لکھا گیا ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں. چنانچہ انہوں نے اس کی تکمیل میں اعلان شائع کر دیا. قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے. اصل میں سامعین کرام، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے
کہ میر ناصر نواب کے پیچھے آپ کا نواسا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا۔ اسی کی شے پر یا اس کے کہنے پر میر ناصر نواب صاحب نے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے جو دعائیں کروانے کی درخواست کی تھی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں، تو اسی کی وجہ سے تھی، اپنے طور پر انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خود خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں سمجھتے تھے، نہ اپنی خلافت کو، انتخابی خلافت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت ثانیہ سمجھتے تھے۔ میں اس کا ابھی آپ لوگوں کو ثبوت دیتا ہوں۔ اس ثبوت کے لیے حیات نور جو ہے جماعت احمدیہ قادیان کی ہی چھپی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 404 ہے، تو اس کا میں حوالہ آپ سب کے آگے پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، محترم جناب ملک غلام فرید صاحب ایم اے کے بڑے بھائی مکرم ماسٹر نواب الدین صاحب مرحوم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کا درس باقاعدگی کے ساتھ نوٹ کیا کرتے تھے۔ مکرم ماسٹر صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ 1 دسمبر، یاد رکھیں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ سنیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود بریکٹ میں قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میں کوئی قدرت ثانیہ کا مظہر نہیں ہوں، اور نہ میری خلافت جو انتخابی ہے یہ قدرت ثانیہ ہے۔ تو انہوں نے اپنا اندازہ بتایا، لگایا کہ میرا خیال ہے کہ اندازاً 30 سال کے بعد وہ مجدد بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ جماعت احمدیہ قادیان سے پوچھو، وہ تو کہتے ہیں کہ مجدد آ ہی نہیں سکتا خلیفہ کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے مرزا غلام صاحب کے بعد مجددی کی ویسی جڑ کاٹ دی ہے، ان کا عقیدہ ہے ان کا۔ تو خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ یہ حوالہ حیات نور صفحہ 404 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ علاوہ اس کا مؤلف جو ہے وہ شیخ عبدالقدیر مرحوم صابر سوداگر مل صاحب ہیں۔ اور سامعین کرام، اور پھر یہ دعائیں جو ہیں ساری جماعت میں ہوتی رہیں قدرت ثانیہ کے لیے۔ اس زمانے میں مسجد مبارک میں یہ میر ناصر نواب صاحب طویل عرصہ تک یہ دعائیں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے کرواتے رہے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مقام قدرت ثانیہ کا بورڈ لگانا بتاتا ہے کہ یہ سب فریب کاری اور دجل انہوں نے پھر کیا۔ دیکھنا ان کی زندگی میں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو وہ ان سے دعائیں کرواتے تھے کہ نزول قدرت ثانیہ کے لیے، اس کو نہیں سمجھتے تھے بھی یہ قدرت ثانیہ کا مظہر اول ہے۔ اگر اول ہوتا وہ قدرت ثانیہ کا تو دعائیں کیوں کرواتے؟ اس کا مطلب ہے تبھی دعائیں کروا رہے تھے کہ نہ بشیر الدین محمود احمد اور نہ باقی جو اس سے متعلقہ جو لوگ تھے، نہ انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ سمجھتے تھے، اور نہ ہی خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت ثانیہ کا مظہر اول سمجھتے تھے، تبھی ان سے دعائیں کرواتے رہے۔ لیکن چال بازی دیکھیں، جب خلافت کی گدی پر قبضہ کر لیا اپنے سیاسی انداز میں کام کر کے، اس کے بعد جہاں پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی وفات کے بعد خلیفہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفہ اول انتخاب ہوا تھا، اس جگہ پر بشیر الدین محمود احمد نے مقام ظہور قدرت ثانیہ کا بورڈ لگا دیا۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، قادیانی سو عام پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، سادہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، خلیفہ صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا یہ مکر اور جال سازی نہیں کہ خلیفہ اول کی زندگی میں ان سے قدرت ثانیہ کے لیے نزول کے لیے دعائیں کروانا، اور پھر ان کی وفات کے بعد جب خود خلافت پر قبضہ کر لیا، خلیفہ بن بیٹھے، تو جہاں پر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ بورڈ لگاتے پھرنا کہ مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ اس قسم کے مکار اور کاذب اور جال ساز لوگ، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں احمدی بھائیوں سے کہ کیا ایسے مسلم موعود ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ اس قسم کے جال سازوں کو مسلم موعود بنایا کرتا ہے؟ کیا خدا کی طرف سے نازل ہونے والا وہ ذکی غلام جس کا اللہ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے
ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ کیا اس قسم کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے نشان رحمت جو ہوتے ہیں، ذکی غلام ہوتے ہیں، اس قسم کی جعل سازیاں کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر ان دنوں میں جب انہوں نے خلافت کی گدی پر قبضہ کر کے خلیفہ ثانی وہ بن بیٹھے، انہی دنوں میں نے اکثر بتایا ہے لوگوں کو کہ اصحاب جو ہوتے ہیں حضور صاحب کے، ان کی اکثریت قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلی آئی تھی۔ بھی مرزا بشیر الدین محمود نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، انہوں نے خلافت کے نام پر قبضہ کیا ہے قیادت پر۔ تو ان دنوں میں پھر خواجہ کمال الدین صاحب تھے، ایک بڑے قانونی مشیر بھی تھے حضور صاحب کے، بڑے جید صحابی تھے، پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس زمانے میں، اندرونی اختلافات سلسلہ احمدیہ کے اسباب۔ اس میں انہوں نے خلیفہ اپنا مرزا بشیر الدین محمود سے کہا کہ جناب یہ آپ کے ساتھی آپ کے متعلق مسلم موعود کا اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اگر تو آپ مسلم موعود نے اللہ نے آپ کو الہاماً بتایا ہے تو اس کا حلف اٹھا دیں کہ جناب اللہ نے مجھے بتایا ہے اور الہام کیا ہے تو میں مسلم موعود ہوں، تو اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا، یا میں آپ کے دعوے کو قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا، لیکن میں مخالفت نہیں آپ کی کروں گا۔ یا پھر ان کو روک دیں کہ یہ جو اعلان کرتے پھر رہے ہیں آپ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا غلط کام، ایک فساد ڈال رہے ہیں جماعت میں۔ تو اس کے جواب میں پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے قطعاً اپنے ساتھیوں کو نہیں روکا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، سنیے، یہ تاریخ احمدیت جلد نہم صفحہ 486 487 پر یہ الفاظ ہیں۔ یہ تاریخ احمدی کے جلد جو ہیں یہ بات آگے پیچھے ہوئی ہیں، پرانی نئی، کہ اگر 1 میں نہ ملے 9 میں نہ ملے تو 8 میں ہوگا، یہ حوالہ چیک کر سکتے ہیں لوگ۔ خواجہ کمال الدین صاحب کے اس مطالبہ پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کیا کہتے ہیں، سنیے۔ وہ کہتے ہیں، پس میں یہ 1916 میں خواجہ صاحب کے حلفیہ مطالبے کے جواب میں وہ کہتے ہیں، پس میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ وہی بندہ ہے جو جولائی 1908 میں یہ مضمون لکھا ہے جس نے کہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، کہ جی مسلم موعود تو ہم تینوں زندہ بھائیوں میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ وہی بندہ ہے خلافت کی گدی پر قبضہ کر کے یہ ایسے اپنے اس نے بیان بدل رہا ہے، اپنا طریقہ واردات بدل رہا ہے اب، تو یہ مسلم موعود تھا۔ یہ آگے وہ کہتے ہیں، اگر میں نہیں تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ ان کو پتہ تھا کہ میں نہیں ہوں، میں قبضہ کر رہا ہوں، میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں، تو اس قسم کی غلطی کر کے میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ میں بچتا بھی پھر رہا تھا، پیشگی پر قبضے بھی کرتا پھر رہا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں، پس میں بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ بھی کیوں نہیں روکتا؟ جب تجھے اللہ نے بتایا ہی نہیں، آپ کو کھڑا ہی نہیں کیا، وہ لوگ آپ کو بنا رہے ہیں تو ان کو آپ کو اخلاقاً ہر لحاظ سے روکنا چاہیے تھا کہ جناب تم کیا کر رہے ہو میرے متعلق۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی خلاف شریعت بات اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی غیر مدعی کو لوگوں کا کسی پیشگوئی کا مصداق بنانا قطعی طور پر ایک غیر شرعی کام ہے، بلکہ ایک فساد ہے، بلکہ اللہ کی جو طاقتیں ہیں، قدرتیں، ان میں دخل دینے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی مسلم موعود بن بیٹھا تھا۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے اس بات سے کہ جو 1908 میں جولائی میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ہم بھائیوں تینوں میں سے زندہ میں سے نہیں مسلم موعود، تو خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد یا احمدیہ قیادت پر قبضہ کرنے کے بعد فوراً ہی وہ مسلم موعود بن بیٹھا۔ صحابیوں نے، سامعین کرام، بشیر الدین محمود احمد کے مسلم موعود کے دعوی مرزا بشیر الدین محمود کی مرضی سے کیے تھے۔ کوئی کسی کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ مرزا مسرور سے بغیر پوچھے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس کے متعلق کہ جناب حضرت مرزا مسرور احمد صاحب مجدد صدی 5 دہم، یعنی لکھنا شروع کر دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیا کریں گے وہ اس کے ساتھ۔
یا مسلم مود یا کوئی مامور من اللہ کا دعویٰ کر دیں لوگ. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب مامور من اللہ یہ کر کے دیکھیں دعویٰ کہ اس کے بعد پھر مرزا مسرور خاموش رہے گا. تو یہ سب چلاکیاں مکاریاں اور دجل تھے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد عام سادہ احمدیوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا رہا تھا. جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک خط لکھتے ہوئے یہی بشیر الدین محمود کہتا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا. دیکھیں جولائی 1908 میں یہی شخص لکھ چکا ہے. انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152. احمدی جو ہیں میں ان کو کہتا ہوں پڑھیں وہاں پر یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں. یہ شخص لکھ چکا ہے کہ ہم زندہ بھائیوں میں سے کوئی ذکی غلام، کوئی مسیح مبارک ہم نہیں، کوئی مسلم موعود نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے چودھری ظفر اللہ کو 1937 میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود صاحب کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی شخص جو بعد کے زمانے میں آ گیا. ٹوٹلی اپنے بیان کو بدل لیا ہے شخص نے مکمل طور پر. دیکھ لیجیے کہ میں خلیفہ بن چکا ہوں، جماعت لوگ میرے گرپ میں ہے اور میرے پیچھے ہیں اور اطاعت میں ہیں اور کوئی ہل بھی نہیں سکتا، کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا. یہ بیان بدلنے شروع کر دیے اس نے. آگے لکھتے ہیں، جہاں تک یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 1937 میں، بلکہ جو خلیفے بنتے ہی انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا تھا 1914 سے ہی. بہر یہ 1937 کا حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. آگے لکھتے ہیں، جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں. اس بندے کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی اس زمانے میں، جبکہ اس کو پتا تھا میں مسلم موعود نہیں. اگر وہ سنجیدہ تھا، متقی تھا، اللہ نے اس کو نہیں بنایا تھا، تو یہ باتیں کیوں کر رہا تھا اگر اس نے جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا تھا. آگے کہتے ہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا، دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دیا. دیکھیں وہ تو بن گیا، بیٹھ گیا ہے 1937 میں. اس کتاب میں یہ جو کتاب ہے احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ، انگریزی میں کتاب ہے، یہ مصنف ہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان، 299 صفحہ پر. آپ اس کا حوالہ انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے اس کا اردو ترجمہ یہاں پر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے. اسی طرح سامعین کرام 7 جولائی 1939 کے خطبہ جمعہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کیا کہتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں، میرے نزدیک مسلم موعود کی پیشگوئی چونکہ مامور کے متعلق نہیں بلکہ غیر مامور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو. اب دیکھیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کرنے سے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. ان کا فیصلہ ہو چکا تھا دل میں کہ میں نے دعویٰ کرنا ہے، میں نے اس پوسٹ پر قبضہ، میں نے اس پیشگو کے مصداق بننا ہے. یہ ان کا فیصلہ تھا، ہوں یا نہیں ہوں. لیکن دعویٰ کرنے سے ڈرتے تھے کہ میں اگر دعویٰ کروں گا تو پھر اللہ کی پکڑ میں بھی آ سکتا ہوں. تو پھر بعد میں ہوئی ہوا، دعویٰ بھی کیا، پھر پکڑ میں بھی آئے. تو یہاں پر 1939 میں خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ جس کی اس پیشگوئی، یہ وہ پیشگوئی ہے جس میں کسی مدعی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ساتھ ہی وہ کہہ دیا، ساتھ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چشمہ نہیں ہوتی. دیکھیں ساتھ تو وہ تو چشمہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. 1939 میں یہ ان کے بیانات ہیں. میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چشمہ نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی مامور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی. الفضل مورخہ 2 اگست 1939. اے میرے احمدی بھائیوں، دعویٰ کرنے سے بھی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ڈرتے تھے، اور ساتھ ہی پیشگوئی کا مصداق، الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بننے پر بھی بضد تھے. دونوں چیزیں تھیں، دعوے سے بھی ڈرتے تھے اور مصداق بننے پر بھی ضد تھے. اور جماعت کے قائد تھے، جماعت پر قبضہ کر لیا تھا قیادت پر، اور کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ کام اس شخص نے کیے ہیں. آگے ایک اور حوالہ سن لیجیے. چوتھا، خلیفہ ثانی صاحب 7 جولائی ہی کے خطبہ جمعہ میں 1939 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موعود کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موعود نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی. الفضل مورخہ 2 اگست 1939. سامعین کرام، یہ 7 جولائی 1939 کے خطبہ جمعہ کے میں باتیں اقتباسات یا ان کے بیانات پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس وقت کوئی ان کو خواب نہیں تھی آئی، کوئی ان کا دعویٰ مسلم موعود تھی. یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ تو کہتا تھا میں مسلم موعود ہوں.
تو پھر اس کے بعد پھر وہ خواب دیکھ کے دعوے کرنا الہامی پھر سارا ڈرامہ نہیں تھا؟ اے میرے احمدی بھائیوں، کیا خلیفہ ثانی صاحب کے یہ بیانات اس حقیقت کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ خواب کا دیکھنا تو صرف ایک کارروائی اور ایک ڈرامہ تھا؟ وہ تو خواب سے پہلے ہی مسلم موعود بنے ہوئے تھے، بلکہ خلیفہ میں سمجھتا ہوں بنتے ہی مسلم موعود بھی بن بیٹھے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دراصل طاقت کے ساتھ اور جماعت احمدیہ پر قبضہ کے ساتھ مسلم موعود بنے ہوئے تھے۔ وہ ان کا دعویٰ منہاج نبوت پر نہیں ہے۔ منہاج نبوت مینس کے جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے دنیا میں اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس نہج پر ان کا دعویٰ نہیں تھا۔ انہوں نے تو پہلے قبضہ کیا جماعت پر، اور قبضہ کرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ لوگوں کی کرتا رہا، نفسیاتی جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے بعد موقع ملتے ہی پھر انہوں نے خواب دیکھی اور پھر دعویٰ کر دیا۔ اور یہ بیانات 30 سال میں جو دیتا ہے بار بار، یہ بیان بتا رہے ہیں کہ ایک کاذب انسان ہے، اور ایک اپنے اندر ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے اس پیشوے کے مصداق بننا ہے اور اس کا خاتمہ کر دینا کہ آئندہ میرے بعد، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ گدی جو ہے خلافت کے نام پر جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بعد بھی ہماری نسل میں کم از کم مرزا صاحب اسلام کی اولاد میں چلے سینکڑوں سال۔ اس لیے وہ اس پیشوے کا ویسے گلا گھونٹنا چاہتا تھا، بھی وہ ایسا ڈر ہی ہمارا ختم ہو جائے کہ کوئی بندہ آنے والا ہے۔ تو یہ کام کا تو فیصلہ کر لیا تھا۔ دیکھیں، ابو جہل اگر مکہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا آسم کی زندگی میں یا آپ آسم سے پہلے، تو کیا مکہ کے لوگ ابو جہل کی دعوے کا انکار کرتے؟ وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ لیڈر تھا وہاں کا۔ بلکہ اس کی متعلق تو یہ ہے کہ ابو الحکم کہا کرتے تھے لوگ، حکمت کا باپ، اتنا روب تھا اس کا مکہ میں۔ تو اگر وہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، جیسے آسم نے دعویٰ کی ہے، تو کوئی بھی مکے کا بندہ اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ دعویٰ منہاج نبوت کے بارے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین اور غریب لوگوں کو چنتا ہے قوموں میں سے، جو متقی ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، ان کو چنتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو دنیا مانتی نہیں، ان کی ڈٹ کر مخالفت کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں جب ہم، تو بشیر الدین محمود احمد کا جو یہ دعویٰ ہے بالکل قطعی طور پر منہاج نبوت کے ہی برخلاف ہے۔ 5واں حوالہ دیکھ لیجیے کہ خلیفہ ثانی صاحب 1940 میں ایک خطبہ جمعہ میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سنیے، لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اب یہ بیان اس کا بتا رہا ہے کہ کیا وہ چاہتا تھا کہ ایسے ہی میں بغیر دعوے کی میں لوگ مجھے مان لیں کہ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، تو پھر قیامت کے دن جب اگر مجھے اللہ پوچھے گا کہ محمود تو نے دعویٰ کیا ہے مسلم موعود، میں کہہ دوں گا میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ میدان محشر میں اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے کام کرتا پھر رہا تھا کہ میں اس میں پکڑ سے بھی بچ جاؤں، مصداق بھی بن جاؤں پیشوی مسلم موعود کا۔ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ پیروکار اس لیے یقین رکھتے تھے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے در پردہ ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دی تھی کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں، تب وہ یقین رکھتے تھے۔ آگے کہتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنے کی میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر میں واقعی مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ مسلم موعود نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ سب یہ اس کے ڈر تھے کہ اگر کیونکہ پتا تھا کہ میں نہیں ہوں مسلم موعود، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا، اس کو پتا تھا، یہ جولائی 1908 میں وہ لکھ چکے تھے۔ تو ان کو ڈر تھا کہ میں دعویٰ کر کے پکڑا نہ جاؤں، تبھی یہ اس قسم کی وہ باتیں بیانات دیتا رہتا تھا لوگوں کے آگے، احمدیوں کے آگے۔ آگے لکھتے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور نہ ہو، اس سے متعلق پیش گوئی کے سلسلہ میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مسلم موعود ہوں۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے، چوہدری صاحب کی ہے کتاب ہے، اسلام کی نشات ثانیہ، انگریزی میں لکھی گئی ہے، صفحہ 299 پہ ہیں، لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اردو ترجمہ لکھا ہے، اس حوالے کا لکھ دیا ہے۔ تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پیشوی نازل ہوئی حضور صاحب پر، آپ علیہ السلام نے اس وجود کو، نشان رحمت کو مسلم موعود قرار دیا۔ مسلم موعود کے لفظ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مسلم موعود ہوگا وہ مامور من اللہ ہوگا، اللہ اس کو کھڑا کرے گا، اللہ بنائے گا۔
لوگ خود تو نہیں بن جایا کرتے، بلکہ کام کرنے سے نیکیاں ٹھیک ہے، نیک کام اچھا ہے، اسلام کی خدمت کرنا سب کو یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس قسم کے کاموں سے کوئی مجھ سے موت نہیں بن جایا کرتا، مجھ سے موت اللہ بنایا کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیشگوئی مجھ سے معمور من اللہ کی نہیں، حالانکہ پیشگوئی مجھ سے موت کے لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ معمور من اللہ ہے۔ اللہ اس کو بطور مسلح کھڑا کرے گا، اور وہ شخص ہے جس کا اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا چلہ ہوشیار پور کے دوران۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ اس نے لکھے بشیر الدین محمود احمد صاحب نے، کہ کیا چودھری ظفر اللہ صاحب کو سمجھ نہیں آئی بھی یہ کیا کہہ رہا ہے، میرا آقا میرا خلیفہ صاحب مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں سمجھ تو ان کو آگئی ہوگی، یقیناً آگئی ہوگی، لیکن وہ اخراج مقاطعہ بھی کدھر جائیں گے؟ ہر اپنی برادریاں چھوڑ دیں، قومیں چھوڑ دیں، میرا سب کو مان لیا میرے والد صاحب نے، ہم سب آ گئے ہیں، اب اس نے خارج کر دیا تو ایک منٹ میں کیونکہ یہ ایک یہودی سسٹم ہے، یہودیوں کی طرح ایک بند کمیونٹی ہے قادیانیوں کی، تو وہ بندہ جس کو خارج کر دیا جائے اور جس کے اعلان کروا دیے جائیں کہ جی خارج ہو گیا، مقاطعہ ہو گیا، تو وہ بندہ جائے کہاں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی خوف ہوں گے چودھری صاحب کو بھی۔ یہ تو بیانات میں پڑھے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ سے پہلے کے۔ اب میں ایک دو بیان ان کے دعویٰ کی بات سنانا چاہتا ہوں پڑھ کر۔ خلیفہ ثانی صاحب کی سامعین کرام جو خواب ہے وہ الغلام.com پہ نیوز نمبر 82 پر وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل وہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھیں وہاں پہ۔ خلیفہ ثانی صاحب 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی رات خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں کیا کہتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیش گوئیوں کے بارے میں کیا رہے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیش گوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، سراسر جھوٹ۔ آگے کہتے ہیں، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں اس وقت مطلب خواب دیکھنے کے بعد، یہ دعوی اس شخص کے ہیں جو جولائی 1908 میں لکھتا ہے کہ مسلم مود یا تو بانی جماعت اسلام کا پوتا ہوگا اور یا پھر آئندہ زمانے میں حضور اسلام کی یعنی میرا اسلام کی نسل میں پیدا ہونے والا ان کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ یہ الفاظ جو ہے وہ شخص کہہ رہا ہے خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ میں۔ اور پھر سامعین کرام، جس نفس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں وہ نفس تو پہلے ہی ان پر غلبہ پا چکا تھا، وہ تو یعنی خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی وہ نفس تو ان پر آ چکا تھا کہ جی میں نے اس کا مصداق بننا۔ وہ سارے آپ پڑھیں ان کے بیانات تسلسل سے پڑھیں، وہاں پر بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کاذب انسان جھوٹا تھا، اس شخص نے فساد عظیم پیدا کیا جماعت احمدیہ میں اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی احمدیت کی جڑیں کاٹ دی۔ آگے میں ایک اور حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسی خطبہ جمعہ میں وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں، سراسر جھوٹ۔ خلیفہ اب چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو 1937 میں کہہ چکے ہیں۔ ابھی میں ان کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے تو بڑا غور کیا ہے، تحقیق کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں میں سے ہی ہے، ساری باتیں پہلے کرتا رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے خواب دیکھنے کے بعد جو پہلا جمعہ انہوں نے دیا جس میں دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ اچھا سامعین کرام، جون 1937 میں خلیفہ ثانی صاحب چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے لیکن میں دوبارہ آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، وہ پیشگوئیاں مسلم موت کے حوالے سے جو الہامات ہیں، الہامی بشارتیں جو ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں، تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے پڑھی ہیں، وہ ان کا تو یہ تو پیشگوئی مسلم موت کے ارد گرد ہی گھومتے رہے ہیں دعویٰ سے پہلے، خلیفہ بننے کے بعد۔ جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت جناب 28 جنوری
44 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، آپ خود ہی بتائیں کہ خلیفہ ثانی کے ان دو متضاد بیانوں میں سے کون سا بیان سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے۔ یہ دونوں بیان اس شخص کے ہیں۔ ایک بیان 1937 کا تو اس کتاب میں سے دیکھ لیں، انگلش میں آگا، میں نے ترجمہ پڑھا اس کا، اور دوسرا جو ہے بیان یہ 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ ہے، علیہ السلام پہ ان کے خطبات جمعہ لگی ہوئی، وہاں پہ پڑھ لیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ دو متضاد بیان ہیں، ان دو متضاد بیانوں میں سے کون سا بیان سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد، ان کے متضاد بیان ہی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد قطعاً وہ موعود کے غلام نہیں تھے، وہ نشان رحمت موعود نہیں تھے، وہ اس سے موعود نہیں تھے۔ اب سامعین کرام، خلیفہ ثانی کے حوالے سے میں مختصراً آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 1908 میں وہ لکھتے ہیں کہ ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد یا تو بانی جماعت کا پوتا ہوگا اور یا پھر آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والا ان کی نسل میں کوئی روحانی فرزند ان کا ہوگا۔ یہ 1908 جولائی کی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صحابیوں کا آپ کے متعلق مجھ سے موعود کے دعوی کرنا 1908 میں ہی، ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دیکھیں یہ نیوز نمبر 5 پڑھیں، دیکھو یہ دعوے ہو چکے ہیں، صحابیوں نے کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے دعوی جو ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے۔ اور جب خواجہ کمال الدین صاحب نے مطالبہ کیا کہ حلف اٹھائیں اس بات کا کہ آپ مجھ سے موعود ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہے الہام کے ساتھ، یا پھر ان کو روکیں، تو انکار کر دیا۔ ابھی حوالہ میں پڑھ کے آیا ہوں اس کا کہ جی میں ان کو بھی نہیں روکتا، تو کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو سارا کام کروا رہے تھے، وہ روکتے کیسے۔ تیسرا، خلیفہ اول کے دور میں قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کروانا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد مقام ظہور قدرت ثانیہ کے بورڈ لگواتے پھرنا۔ خود دیکھیں کہ کیا یہ جعل سازی نہیں، یہ دجل اور فریب نہیں، ایک مذہبی جماعت میں، ایک روحانی جماعت میں، اور یہ سارا کام اس لیے کیا کہ اس پہ پہلے قیادت پر قبضہ کیا۔ آج بھی قیادت پر قبضہ ہے ان لوگوں کا، تبھی ان کا جھوٹ اور جعل سازی چل رہی ہے۔ جس دن اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس دن دیکھنا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا ان کا۔ نمبر 4، 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے آگے کہنا کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% ہی باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 5، وہ کیا کہتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہنا کہ آج میں نے پہلی دفعہ ان پیشگوئیوں کو پڑھا ہے۔ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ پہلے کچھ کہتے رہے، پھر میں نے بڑا غور کیا ہے، دیکھا ہے پیشگوئیوں پر، اور خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آج پہلی دفعہ ان کو پڑھا ہے۔ نمبر 6، خواب سے پہلے یہ دعوی کرنا کہ مجھ سے موعود کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر خواب دیکھنے کے بعد 1944 میں سارا سال حلفاً دعوے کرتے پھرنا۔ بشیر الدین محمود احمد کا کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ مضمون نمبر 67 جو ہے 67 میرا ہے، اس کا عنوان ہے امر متنازعہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود۔ اس کے مضمون کے صفحہ نمبر 2 پر بشیر الدین محمود کے میں نے دعووں کا ذکر کیا ہوا ہے، وہاں پہ سامعین پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 7، خواب دیکھنے سے پہلے یہ کہنا کہ مجھ سے موعود کی پیشگوئی مامور کی پیشگوئی نہیں ہے۔ میں نے ابھی ان کے حوالے پڑھ دیے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد پھر اپنے سابقہ بیانوں کو بدلتے ہوئے یہ کہنا کہ میرا دعویٰ مامور اور غیر مامور کے درمیان ہے۔ یہ بھی کوئی مقام و مرتبہ ہے کہ نہ مامور ہے نہ غیر مامور ہے؟ قادیانی بھائی میرے سوچے اس بات پر، مجھے بتا دیں دنیا میں، روحانی دنیا میں، مذہبی دنیا میں کوئی ایسا مقام و مرتبہ جو مامور اور غیر مامور من اللہ کے درمیان ہو، مجھے بتا دیں۔ یا تو کوئی انسان مامور ہوگا، اللہ نے جس کو مامور فرمایا ہوگا، یا وہ غیر مامور کو ہو، کوئی انسان بھی، اس میں درمیان میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ مامور من اللہ اور غیر مامور کے درمیان۔ یہ سب اس کے بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دجل اور جھوٹ اور فریب تھے اور جعل سازیاں تھیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، کیا یہ خلیفہ ثانی کے جھوٹ اور کذب بیانیاں نہیں تھیں جو انہوں نے اپنے خواب دیکھنے کے بعد یہ کیں؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا مرسل یا معبود اللہ اس قسم کے باتیں کیا کرتے ہیں، فساد کیا کرتے ہیں، دجل اور جھوٹ بولا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ غالب نے اسی قسم کی کوئی صورتحال کے حوالے سے کہا ہوگا اپنے زمانے میں، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔
سامعین کرام، اس کے بعد میں ایک اور بات پر موضوع کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی آیات 45 تا 48 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یہ صورت الحاقہ کی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان کا جو بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ترجمہ کیا ہے وہ وہی ترجمہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ ان آیات کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور اگر یہ شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر یہ شخص یعنی میرا نبی، پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، بشیر الدین محمود کا یہ ترجمہ ہے، خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے. اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لحاظ نہیں کیا. ان کے متعلق فرما دیا کہ اگر میرا یہ نبی، اگر میرا یہ بندہ کوئی جھوٹا الہام میری طرف منسوب کرتا، اپنے پاس سے بنا کر کہتا یہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا، میں اس کو کبھی نہ چھوڑتا، دائیں ہاتھ سے پکڑتا، اس کی رگے جان کاٹ دیتا، اور کوئی بندہ بھی، کوئی بھی اس کو میری سزا سے بچا نہیں سکتا. ان جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان سے 3 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. سامعین کرام کو یاد رہے کہ پہلی بات یہ کہ جھوٹے ملہم یعنی مفتری اللہ کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا، اس کو سزا بھی دیتا ہے اور اسے ہلاک بھی کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے. دایاں ہاتھ سامعین کرام طاقتور ہوتا ہے. 2 ہاتھ ہیں، بائیں ہاتھ میں طاقت کم ہوتی ہے، دائیں میں زیادہ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کہنا کہ تو ہم یقین اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، مراد ہے کہ میں بڑی طاقت سے اس کو جھوٹے آدمی، جھوٹے ملہم کو پکڑوں گا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے ملہم کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس کی یعنی جھوٹے ملہم کی اللہ تعالیٰ شہ رگ کو کاٹ دیتا ہے. سامعین کرام، شہ رگ جسم کی محفوظ جگہ ہوتی ہے. اس پر حملہ کرنا یا اسے کاٹنا دشمن یا مخالف کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ پہ حملہ ہو گیا، ٹانگ پہ ہو گیا، سر پہ ہو گیا، بازو پہ ہو گیا، یہ تو الگ باتیں. شہ رگ پر حملہ دشمن کی طرف سے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اس مفتری اللہ جو جھوٹے الہام بنائے گا، میں اس کی شہ رگ کاٹ دوں گا. چوتھی بات یہ کہ مفتری اللہ یعنی جھوٹے الہام بنانے والا اپنی حفاظت کے جتنے بھی بندوبست کرتا پھرے، اللہ تعالیٰ اس کے حفاظتی پیروں اور باڈی گارڈز کے ہوتے ہوئے اس کی شہ رگ کو کاٹ دے گا. اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے جھوٹے الہامی دعویٰ مسیح موعود کے 10 سال بعد مرخہ 10 مارچ 1954 ربوہ میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں یہی کچھ ہوا تھا. یہ جو آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی میں نے ابھی پڑھی، ان کے حوالے سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود جھوٹے مدعی الہام کے متعلق فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو 1-2 حوالے ان کے سنا دوں. حضور صاحب فرماتی ہیں 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434. حضور صاحب فرماتی ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا. دوسرا یہ ہے، یہ بھی 40 کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ
33 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب کے زمانے میں جب حضور صاحب نے یہ 40 لکھا، کتابیں لکھی تھی، رسالے، مخالفوں نے اعتراض کیا تھا کہ مرزا صاحب یہ تو نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا بندہ ہو اس کے متعلق، چونکہ عاصم نبی تھے اور نبوت کا جو دعویٰ کرے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا بعید دی ہے قطع وطین کی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی بھی غیر احمدی علماء جو ہیں ابھی بھی جماعت احمدیہ کی مخالفت یا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ جی آیات یہ الہامی دعویٰ نبوت کے حوالے سے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے وہ اس بات کو مانتی ہے، ایمان رکھتی ہے کہ قطع وطین کا تعلق الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے، نہ کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ مناظرہ یادگیر یہ قادیان سے چھپا ہوا نظارت کا اشاعت کا، اور اس کا صفحہ 84 پر یہ الفاظ ہیں۔ اس زمانے میں جو ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، تو مولوی محمد سلیم صاحب تھے جماعت احمدیہ قادیان کے مناظر، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے، میں اپنے قادیانی بھائی سے کہوں کہ یہ غور سے سننا الہام، یہ میرا حوالہ، جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اب یہ جماعت احمدیہ قادیان نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ سورۃ الحق کی ان آیات کے حوالے سے جو اعتراض غیر احمدی لوگ کرتے ہیں وہی یہ بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تبھی میں یہ حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مولانا محمد سلیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الہام بنا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کی رگے جان کاٹ دیتا۔ علماء اسلام وہ کہتے ہیں علماء اسلام ہمیشہ ایسے یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ جھوٹا الہام بنانا ایسی جعل سازی ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں پایا جائے جو الہام کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہو تو دعویٰ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 سال کی مہلت نہیں پا سکتا۔ تو میں اپنے قادیانی بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ جو سورۃ الحق کی آیات ہیں اس میں جو قطع وطین کے اللہ نے بعید دی ہے، سزا کی خبر سنائی ہے، یہ الہامی دعویٰ کے ساتھ ہے کہ جو جھوٹے الہام بنائے گا شخص، اللہ نے اس پر نازل نہیں کیا ہوگا الہام، وہ اپنے آواز سے بناتا پھر رہا، جیسے بشیر الدین محمود نے وہ الہام بنائے، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے وہ سزا پائی۔ نبوت کا یہاں پر سوال نہیں ہے کہ جو مدعی ہے الہامی دعویٰ کرنے والا وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اب ایک بہت اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب کا، جیسے کہ شروع میں نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، یعنی متقیوں کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صادقوں اور سچے ماموروں کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بالکل بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی صاحب جو تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اینڈ کیا ہوا۔ تو خلیفہ ثانی صاحب تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر اپنے انجام کے متعلق لکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ سے پہلے کی باتیں 1942 کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوشکن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا۔ جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ اے میرے احمدی بھائیوں سنو کہ واحد اور قہار خدا کی قسمیں کھا کر حلفاً دعویٰ کرنے کے 10 سال بعد پھر مورخہ 10 مارچ 1954 کو روا کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد کیا ہوا۔ وہ جو دعوے اس نے کیے تھے جھوٹی خواب کے بعد، 4 دعوے گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ان میں سے 2-3 کا ذکر کیا تھا،
اور مضمون نمبر 67 جو ہے الغلام.com پر، وہ بھی آپ وہاں سے ان کے دعوے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے حلفاً واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر دعویٰ پہ الہامی دعویٰ مسلم موت کا کیا تھا. اس دعوے کے بعد پھر مورخہ 10 مارچ 1954 کو کیا ہوتا ہے؟ اس عبرتناک واقعہ کی تفصیل مولوی ابو العطا صاحب جلندری مدیر الفرقان اپنے رسالہ میں اس طرح لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں مورخہ 10 مارچ 1954 بروز بدھ قریباً 3:45 بجے مسجد مبارک ربا میں نماز عصر پڑھا کر ہمارے امام حمام حضرت امیر المومنین مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ایدہ اللہ بنصرہ ہی واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ محراب کے دروازہ پر اچانک ایک اجنبی نوجوان، وہ اس کا نام میں بتا دیتا ہوں، مسمی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، مسمی عبدالحمید، ولد منصبدار، قوم جٹ، چک نمبر 220، جج والا، تھانہ صدر، لال پور، فیصل آباد. یہ لکھتے ہیں آگے، یہ میں ان کی ابو العطا صاحب کے الفاظ پڑھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک اجنبی نوجوان سابقہ وطن تھانہ کرتارپور تحصیل و ضلع جلندر نے پیچھے سے جھپٹ کر آپ پر چاقو سے حملہ کر دیا، یعنی خلیفہ ثانی پر. چاقو کا یہ وار حضور ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی گردن پر شہرک کے قریب دائیں طرف پڑا، جس سے گہرا گھاؤ پڑ گیا. دراصل سامعین کرام، چاقو کا یہ وار جو ہے گردن پر شہرک کے قریب نہیں پڑا تھا، بلکہ اس سے شہرک قطع ہو گئی تھی. اس کی آگے تفصیل آ جائے گی. آگے وہ ابو العطا صاحب لکھتے ہیں حملہ آور نے دوسرا وار بھی کیا، مگر محمد اقبال صاحب محافظ کے درمیان میں آ جانے کے باعث اس مرتبہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ ہی کی بجائے چاقو سے جا لگا اور وہ زخمی ہو گیا. نمازیوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی اور کافی جد و جہد کے بعد اسے قابو میں لایا گیا، اور اس کوشش میں بعض دوسرے بھی زخمی ہوئے. حضرت امام جماعت احمدیہ زخم لگنے کے فوراً بعد بہتے خون کے ساتھ چند احباب کے سہارے سے اپنے مکان میں تشریف لے گئے. خون کو ہاتھ سے روکنے کی پوری کوشش کے باوجود تمام رستہ میں اور سیڑھیوں پر خون مسلسل بہتا گیا، جس سے حضور کے تمام کپڑے، کوٹ، مفرل، سویٹر، قمیض، 2 بنیانیں اور شلوار خون سے تربتر ہو گئے. حضور کے ساتھ چلنے والے بعض خدام کے کپڑوں پر بھی مظلوم امام کے مقدس خون کی قطرات گرے. بریکٹ میں لکھا ہے خاکسار ابو العطا کے کوٹ، پاجامہ اور پگڑی پر بھی اس پاک خون کے قطرات پڑے ہیں. مکان پر پہنچ کر، وہ آگے لکھتے ہیں، مکان پر پہنچ کر ابتدائی مرہم پٹی جناب ڈاکٹر صاحبزادہ منور احمد صاحب MBBS اور جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے کی، اور زخم کو صاف کر کے اور ٹانکے لگا کر سی دیا. ابتدا میں یہ خیال تھا کہ زخم 1.25 انچ گہرا اور 3 انچ چوڑا ہے، لیکن جب رات کو لاہور سے مشہور سرجن جناب ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے زخم کی حالت دیکھ کر ضروری سمجھا کہ ٹانکی کھول کر پوری طرح معائنہ کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک اور 2.25 انچ گہرا اور شاہرگ کے بالکل قریب تک پہنچا ہوا ہے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدا داد مہارت سے کام لے کر قریباً 1.25 گھنٹہ لگا کر زخم کا آپریشن کیا اور اندر کی شریانوں کو منہ بند کر کے باہر ٹانکے لگا دیے. تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231. یہاں پر ایک سوال پایا جاتا ہے سامعین کرام کہ زخم شہرک کے قریب تھا یا کہ قطع بطین ہو گئی تھی. یہ ایک سوال ہے. اس سلسلہ میں سامعین کرام جواباً گزارش ہے کہ چاقو کا یہ زخم کافی لمبا اور گہرا تھا، لیکن بعد ازاں دھیرے دھیرے یہ زخم وقت کے ساتھ جلد منتقل ہو گیا. زخم کے منتقل ہو جانے کے باوجود خلیفہ صاحب ہم وقت بے چین رہتے تھے. حملہ کے 1 سال بعد انہوں نے اپنا مکمل چیک اپ کرانے کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا. بعد ازاں یورپ میں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے چوٹی کے سرجنوں نے ان کے زخم کا انتہائی جدید ایکس ریز کے ساتھ تفصیلی معائنہ کیا. نیورنگ بھی چوتھی جگہ ہے جہاں پر ان کا 4 جگہ پر ہوا تھا. چودھری ظفراللہ صاحب نے 3 جگہوں کا ذکر کیا ہے. جیسا کہ چودھری محمد ظفر خان صاحب کی کتاب درج ذیل حوالہ، یعنی اس میں جو حوالہ درج ہے اس سے ظاہر ہے، یہ کتاب ہے چودھری صاحب کی، اور اس کا صفحہ 332 جو ہے صفحہ نمبر، وہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب، ہی واز ایگزامنڈ ویری تھارولی بائی ٹاپ ایکسپرٹس ان زیورچ، ہمبرگ اینڈ لنڈن.
with such assistance as could be drawn from X-ray impressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it, as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تینوں بڑے شہروں زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر ٹوٹی ہوئی نوک شہ رگ سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سامعین کرام، ڈاکٹروں نے شہ رگ میں دھسی ہوئی یہ چاقو کی نوک نہیں نکالی۔ بعد ازاں دن بدن خلیفہ ثانی صاحب کی صحت گرتی گئی، فالج بھی ہو گیا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موسم نے فالج کے مرض کو دکھ کی مار قرار دیا ہے اپنی کتابوں میں، اپنی تالیفات میں، جیسا کہ انجام حاتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66۔ علاوہ اس کے حضور سامنے اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بددعا بھی کی ہے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں پہلے خلیفہ ثانی پر قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہوئی۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ اے میرے قادیانی بھائیو، ذرا ہوش و حواس سے میرے خطبات سنا کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ میں باقاعدہ ثبوتوں اور دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر آہستہ آہستہ عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق رہا۔ خلافتی کمیٹی کے سربراہ مرزا ناصر احمد صاحب تھے۔ خلیفہ ثانی صاحب کی قطع وطین کے بعد وہی جماعت کو چلا رہے تھے۔ خلیفہ ثانی صاحب اپنی بے بسی کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں، سنیے، ان کے بیانات میں پڑھنے لگا ہوں۔ خلیفہ ثانی صاحب اپنی بے بسی اور بے کسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اخبار الفضل میں چھپے ہوئے یہ ان کے اپنے بیانات ہیں۔ سامعین کرام، آپ فرماتے ہیں، نمبر 1، مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ الفضل 12 اپریل 1955۔ میں اپنے قادیانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا والعاقبۃ للمتقین کہ متقیوں کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، کیا یہ اس بات کا یہ ثبوت مل رہا ہے ہمیں؟ کیونکہ مرزا صاحب سامنے تو فالج کو دکھ کی مار قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد پر دکھ کی مار پڑی، اللہ نے ڈالی اور وہ جھیلتا رہا۔ تو کیا یہ والعاقبۃ للمتقین کا قرآنی معیار کے مطابق پھر انہوں کا اینڈ ہوا تھا؟ دوسرا سنیے حوالہ، وہ لکھتے ہیں، وہ 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا۔ دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955۔ پھر میں اپنے قادیانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ حضور صاحب نے فالج کو دکھ کی مار قرار دیا ہے اپنی کتابوں میں، کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی یہ حالت جو تھی، کیا والعاقبۃ للمتقین یعنی متقیوں کا انجام ہمیشہ بخیر اور اچھا ہوا کرتا ہے، کیا اس کے مطابق اس کا انجام ہوا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تیسرا سنیے حوالہ، وہ کہتے ہیں، یہ 26 اپریل 1955 کا ہی حوالہ ہے اخبار کا۔ وہ کہتے ہیں، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ میرے قادیانی بھائی مجھے بتائیں کہ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد الہامی دعویٰ مسلم موت کے بعد ان کا یہ اینڈ ہوا تھا، کیا یہ اینڈ ہونا ان کا والعاقبۃ للمتقین یعنی متقیوں کا انجام، سچے مامور من اللہ کا انجام، مرسلین نے الہی کا انجام جو ہوتا ہے ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، نیک انجام ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے؟ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا بھی انجام ایسے ہی اچھا ہوا تھا؟ یہ اچھا انجام کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ چوتھا سنیے، ان کا بیٹا ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اپنے والد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی بیماری کے متعلق الفضل اخبار میں برقع 19 اگست 1961 صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اصحابی بے چینی بصورت نسیان
اور جذبات کی شدت یعنی رکت جو مقدس ہستیوں یا مقدس مقامات کے ذکر پر عموماً پیدا ہو جاتی ہے کم و بیش جاری ہے۔ یہ 1961 کی بات ہے۔ چند دن ان علامتوں میں قدر فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر چند دن زیادتی معلوم دیتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھچاوٹ اور اکڑاؤ بھی بدستور ہے۔ کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب خود میرے قادیانی بتائیں کہ کیا ایک سچا جو خدا تعالیٰ کا مرسل ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، کیا ان کے اینڈ اس طرح ہوتے ہیں جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا یہ اینڈ اس کا بیٹا یعنی ڈاکٹر مرزا منور بتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صادقوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے بل عاقبات للمتقین، متقیوں کا، صادقوں کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اپنے اس قطع وطین کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بالآخر 11 سال 8 مہینے تکلیف میں گزار کر بستر مرگ پر 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے تھے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، تقوی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کیا خلیفہ ثانی صاحب کا یہ انجام والعاقبات للمتقین کے مطابق باخیر یعنی اچھا ہوا تھا، یا کہ ایک مفتری اللہ کا انجام ہوا تھا۔ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سامعین کرام جیسے کہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں منہاج نبوت کے ہی خلاف تھا۔ انہوں نے بڑے مکر کے ساتھ، ٹیکٹ کے ساتھ سب سے پہلے قیادت پر قبضہ کیا۔ جب قیادت پر قبضہ کر لیا، ظاہر ہے کہ مذہبی جماعت ہے، روحانی جماعت ہے، ہر بندہ اپنا جو قائد ہے جماعت کا وہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر قید بننے کے بعد ہی اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا اس نے کہ جناب میرے متعلق مسلم موت کے تحریری اور تقریری طور پر اعلان کرنے شروع کر دو۔ انہوں نے کرنے شروع کر دیے۔ یہ جو دیکھیں یہ حوالہ ہے، اور علاوہ اس ثانیہ دیکھو یہ اخبار ہے بدر اس زمانے کا 1908 کے 1909 کے یہ اخبار ہیں۔ بدر ہے یہ الحکم اس کے ہیں، میرے پاس ہیں سارے ثبوت پڑے ہوئے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب چلاکیاں کی اور بڑی مکر کے ساتھ احمدیہ قیادت پر قبضہ کیا۔ خلافت کے نام پر پھر وہ خلیفہ بن بیٹھے۔ پھر اس کو پتہ تھا کہ یہ پیش کوئی بڑی خطرے والی چیز ہے، یہ بندہ آنے والا ہے آئندہ زمانے میں۔ تو ان کے دل میں یہ باتیں تھیں کہ یہ جو اب قیادت ہے ہماری، یہ قبضہ ہے ہمارا، یہ صدیوں نہیں ختم ہونا چاہیے، ہماری نسل در نسل ہم اس پہ مذہبی جماعت پر حکومت کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر اس پیشگوئی پر قبضہ کیا، پھر جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کیا، اور پھر اس جھوٹے دعوے کا پھر انجام یہ انہوں نے پھر یہ ان کے ساتھ ہوا۔ سامعین کرام، انہوں نے تو خود تو مسلم موعود ہونے کا الہامی دعویٰ کیا، اپنے بھائی مرزا بشیر احمد کو قمر الانبیاء بنا دیا اپنے ہی زندگی میں، حالانکہ انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، بشیر احمد نے ان کو قمر الانبیاء بنا دیا، اور اپنے بیٹا جو تھا مرزا ناصر اس کو نافلہ موت بنا بیٹھے۔ یہ سارے ایک ان کا جرم نہیں ہے، بے انتہا جرم ہے ان کے، اور اپنے جرموں میں پھر اپنے بھائی کو بھی شامل کیا، اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا، سارے اپنے خاندان تباہ اس نے کیا ہے۔ اس وقت جو بھی صورتحال ہے سارا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کرتوتیں ہیں، اس کی وجہ سے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اب یہ حال ہے، یعنی مکمل طور پر نہ صرف خود گمراہ ہو چکی ہے بلکہ پوری حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ دعوے جو ہیں، خود مسلم موت کا دعویٰ، بھائی کا قمر الانبیاء کا دعویٰ کر دیا، جماعت میں پھیلا دیا، نافلہ موت اپنے بیٹے کے متعلق اعلان کر دیا یا پھیلا دیا لوگوں کے دلوں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی بشارتیں جو ہیں، مسلم موعود قمر الانبیاء ہے، فخر الرسول ہے، نافلہ موعود ہے، یہ ساری بشارتیں، موعود یوسف ہے، موعود یحییٰ ہے، یہ ساری بشارتیں وہی ایک ہی وجود نشان رحمت ہے جس کی چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو بشارت دی تھی، وہ ایک ہی وجود ہے، یہ سارے الگ الگ نہیں ہیں۔ تو یہ الگ الگ سارے بانٹ لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی شاعر نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، کھا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، الہامی بشارتیں بھی گویا چوری کا مال تھیں۔ کہ کیا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کی ہوئی مال تھی، الہامی بشارتیں تھیں جو وہ مطلب کہ وہ لگاتا پھر رہا تھا اپنی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہدایت دے، مرزا مسرور کو ہدایت دے
کہ کیا دجل کیا ہوا ہے بشیر الدین محمود نے، اور اس کو یہ مستحکم کر کے برقرار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ کا وہ موعود ذکی غلام اور نشان رحمت، موعود نشان رحمت ان کے آگے کھڑا ہوا ہے، بتا رہا ہے کھول کھول کے باتیں، اس کے باوجود ان کے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا غضب بھڑکنے سے پہلے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے لیں اور اس سے دجل سے باہر آ جائیں۔ آخر پہ خطبہ بھی میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، مولوی محمد علی صاحب کا ہے، ان کی جو رسالہ ہے یا کتابچہ المصلح الموعود صفحات 22 اور 23 پر انہوں نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ کسی موعود مصلح کی شناخت کے لیے کیا معیار ہوا کرتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سنت اللہ پر غور کریں جس کے مطابق موعود مصلح دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان احباب کو جو اس معاملہ میں جلد بازی سے کام لے کر محض اپنی خواہش کی پیروی میں کسی شخص کو موعود تجویز کرنا چاہتے ہیں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں افراط و تفرید کے مرتکب یکساں ملزم ہیں۔ یعنی ایک شخص کو جو در حقیقت اللہ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور کسی پہلے نبی یا ولی کی پیشگوئیاں بھی اس پر صادق آتی ہیں، رد کرنے والا ضرور ملزم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، مگر ایسا ہی ملزم وہ شخص ہے جو محض ایک قیاس اور اٹکل کی بنا پر اور ان یقینی اور قطعی علامتوں کے پائے جانے کے بغیر جن سے کسی مسلم موت کی شناخت ہو سکتی ہے، کسی شخص کو مسلم موت قرار دے لیتا ہے۔ پس مومن کو جس طرح تفرید کے پہلو سے بچنا چاہیے، اسی طرح افراد کے پہلو سے بھی بچنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے جو ایک مقام کا حقدار نہیں، سنیے اے میرے قادیانی بھائیو، سنیے، یہ مولوی محمد صاحب تھے، میرا ان سے اختلاف ہے، بہت سارا اختلاف ہے مذہبی، لیکن باہر یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں تقویٰ کے ساتھ لکھی ہیں، دیانتداری سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اس لیے ایک انہوں نے بہترین سچی بات کہی ہے، تو میں آپ لوگوں کو ان کا حوالہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ باقی میرے ان سے اختلاف ہیں عقائد کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب ایک زبردست نبی تھے، وہ کہتے ہیں وہ مجدد تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں، سنیے، اس شخص کے لیے جو ایک مقام کا حقدار نہیں، وہ مقام تجویز کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حقدار کو وہ مقام دینے سے انکار کرنا جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ مسلم موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا، تو کیا اس کے ظہور سے پہلے ہمارا ایک شخص کو ایسا مسلم موعود قرار دے لینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے اصل موعود مصلح کا انکار کر دیا ہے اور اس کا مقام کسی اور کو دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو گئے ہیں؟ یہ مقام شوخی کا نہیں بلکہ ڈر کا مقام ہے۔ سب باتوں پر غور کر کے پھر کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہیے، نہ کہ ایک نفسانی جوش کے متحد جب ایک خیال دل میں آیا تو اسی کے ساتھ سنت اللہ کی پرواہ نہ کی اور ایک خواہش نفس پر اصول دین کو قربان کر دیا۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قادیانی بھائیوں کو سمجھ دے، فہم دے اور ان کے ہدایت کے سامان پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، اور وہ اس دنیا میں ہدایت پا کر آگے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ تو آخر پہ میں حضور صاحب کا 2 مشیر پڑھ کر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.